صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص انتہائی گناہگار تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں بسر کی۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اسے یوں ہی بے گور و کفن گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندگی پر پھینک دیا، تم اس کو اٹھاؤ اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرو اور اس کا جنازہ پڑھا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک گناہگار شخص تھا۔ آپ کو حیرت تو بہت ہوئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اس شخص کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے دربار الہی عز و جل میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ شخص تو بڑا مجرم و خطا کار تھا، ایسے اعزاز کا حقدار کیسے ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تھا تو یہ واقعی بہت گناہگار اور سخت سزا کا حقدار، مگر اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی توریت کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، تو فرط محبت سے اس نام پاک کو چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک کے پھول نچھاور کرتا تھا۔ فشکرت ذلک لہ، پس میں نے اسی عمل کی وجہ سے اسے قدر و منزلت عطا کی، وغفرت ذنوبہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وزوجتہ 70 حوراء، اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جو شخص انتہائی گناہگار تھا اور لوگوں کی نظر میں حقیر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم و توقیر کرنے، اس کو چوم کر آنکھوں سے لگانے اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے، اور اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند آیا کہ اسے مقبول بارگاہ بنا لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام پڑھیں یا سنیں تو تعظیم کی نیت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں اور آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں داخل جنت ہوں گے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو مستحب ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے تو یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ ایسا کرنے والے کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت علامہ شامی علیہ رحمہ کتاب الفردوس کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں من قبل ظفر ابہامہ عند سماع اشہد ان محمد رسول اللہ فی الاذان، یعنی جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لیا کرے گا، انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنہ، میں ایسے شخص کی قیادت کروں گا اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھیے یوں تو حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اسماء گرامی ہیں۔ بعض محدثین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے 99 صفاتی نام ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 صفاتی ناموں سے نوازا ہے۔ ابن عربی مالکی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے 1000 نام ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بھی 1000 نام ہیں۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء شریفہ 2000 سے زائد ہیں، ان میں سے ہر ایک نام آپ کی سیرت و کردار کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح اللہ رب العزت جل جلالہ کے بے شمار نام ہیں مگر ذاتی نام صرف ایک ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی کثیر نام ہونے کے باوجود آپ کا ذاتی نام ایک ہی ہے اور وہ محمد ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے روز اول ہی سے آپ کے لیے چن لیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیارا ہے کہ اس کے سنتے ہی فرط تعظیم سے اہل محبت جھوم اٹھتے ہیں اور عاشقان رسول کی زبان پر بے ساختہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب تعظیم و توقیر کیوں نہ ہو کہ محمد تو کہتے ہی اسے ہیں جو قابل صد ستائش و تعریف ہو، کیونکہ لفظ محمد احمد سے مشتق ہے اور احمد کے معنی مدح و ثنا بیان کرنے کے ہیں۔ اس طرح محمد کا معنی ہوا وہ ذات جس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ امام راغب اصفہانی قدس سرہ الربانی اس میں محمد کے بارے میں فرماتے ہیں وہ محمد اذا کثرت خصالہ المحمودہ، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس میں قابل تعریف خصلتیں بہت کثرت سے پائی جائیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرح آپ کا نام بھی ہر عیب و نقص اور خامی سے پاک ہے، اور یہ نام خدا تبارک و تعالی کو بھی بے حد محبوب ہے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی بہار شریعت حصہ 16 میں فرماتے ہیں، حبیب مکرم محبوب رب اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک محمد و احمد ہیں، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام خود رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے۔ اگر یہ دونوں نام خدا تبارک و تعالی کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرمایا ہوتا۔ اگر ہم بھی اس معزز و مکرم نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھیں تو یہ مبارک نام ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ چنانچہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من ولد لہ مولود، یعنی جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو، فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی، اور وہ مجھ سے محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھ دے، کان ہوا مولودہ فی الجنہ، تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت کے حقدار پائیں گے۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمان باقرینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار، یعنی اے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں کسی ایسے بندے کو دوزخ کا عذاب نہیں دوں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت طے کرے جود و سخاوت سراپا رحمت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا سمیتم الولد محمد، یعنی جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو، فاکرموہ، تو پھر اس کی عزت کرو، وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، وَلَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهًا، اور اس کے چہرے کی برائی بیان مت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رکھیے، جن کے نام محمد، احمد یا کسی مقدس ہستی کے نام پر رکھے جائیں تو ان کا ادب بھی ہم پر لازم ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے معاشرے میں نام تو اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان اسماء کا احترام بالکل نہیں کیا جاتا اور انہیں بگاڑ کر عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ مقدس ناموں کا حتی الامکان ادب و احترام بجا لایا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی علی رحمت اللہ القوی ایک عالم دین صوم و صلاۃ کے پابند تھے اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی عین دین اسلام کے مطابق گزاری اور پرچم اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں اور فتح یاب ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شجاعت و بہادری کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایاز نامی ایک فرما بردار غلام تھا، اس کا ایک بیٹا جس کا نام محمد تھا۔ حضرت محمود غزنوی علی رحمت اللہ القوی جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن آپ نے خلاف معمول اس سے اے ابن ایاز کہہ کر مخاطب کیا۔ ایاز کو گمان ہوا کہ شاید بادشاہ آج ناراض ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی،
حضور میرے بیٹے سے آج کوئی خطا سرزد ہو گئی جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن ایاز کہہ کر پکارا؟ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اس میں محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محبت و اکرام کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261217 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔